الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتا ہوں جو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بتایا تھا کہ لندن کے اندر ایک امام صاحب ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، اور رمضان میں یہ طریقہ تھا کہ ہر آدمی امام صاحب کی دعوت کرتا تھا۔ ایک گھر پہ امام صاحب کھانے کے لیے گئے۔ امام صاحب نے مغرب کے بعد کھانا تناول فرمایا، اور امام صاحب نے ایک جگہ دیکھا کہ ان لوگوں کے کچھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور پنکھے کی ہوا میں ادھر ادھر اڑ جائیں گے، اس لیے امام صاحب نے ان روپے کو توک کر قرآن کے گلدان میں رکھ دیے تاکہ ادھر ادھر نہ اڑے، اور یہ لوگ قرآن پاک جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو مل جائیں گے۔ اب رمضان ہو گئے، بات ہو گئی، ان صاحب نے دعوت دی تھی، امام صاحب سے ملنا جلنا بات کرنا بند کر دیا، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا کہ جو یہاں روپے رکھے تھے وہ امام صاحب لے گئے ہیں۔ اس طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک سال بعد پھر سب نے دعوت کی، ان صاحب نے بھی دعوت کی ہے۔ امام صاحب نے ان سے بہت عاجزی سے پوچھا کہ جناب آپ ایک سال سے مجھ سے بول کیوں نہیں رہے؟ وہ صاحب کہنے لگے ارے صاحب ایسی کوئی بات نہیں، آپ بتائیے مجھے آخر آپ مجھ سے بول کیوں نہیں رہے تھے؟ زیادہ اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ امام صاحب دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو دعوت میں لے کر آیا تھا اور یہاں اتنے اتنے روپے رکھے تھے، لیکن آپ نے ان روپے کو لے لیا، اس لیے آپ سے نہیں بول رہے تھے۔ امام صاحب زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ میرے بھائی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے چور بنا رہے ہو، میرے اوپر چوری کا الزام دے رہے ہو، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان آ گیا اور امام صاحب نے کہا کہ قرآن پاک لائیے، قرآن پاک لائے، اس کے جلدان میں سے وہ روپے نکلے، تو امام صاحب نے کہا افسوس ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس رمضان سے یہ رمضان آ گیا ہے اور اس رمضان کے بھی چند ایام گزر گئے ہیں، تم نے آج تک قرآن مجید کو دیکھا ہی نہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ آج امت کا حال یہی بنا ہوا ہے کہ سالوں ہو جاتے قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بے دینی کتنی دور تک چلی گئی ہے، ہم دین سے کتنی دور ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کے احکامات پر اور شریعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کریں گے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی موقع نہیں ہے۔ افسوس صد افسوس ہے ہماری زندگیوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔